الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور بے شک ہم میں سے بے وقوف اللہ کی طرف نازیبا باتیں منسوب کرتے تھے، اور بے شک ہمارا گمان یہ تھا کہ انسان اور جن اللہ پر جھوٹ نہیں بولیں گے۔ آج ہماری سورہ الجن کی آیہ مبارکہ نمبر 5 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، کل ہماری گفتگو اس حوالے سے چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک وہ بڑی صاحب عزت اور شان اور مقام اور تکریم والی اتنی بلند ذات ہے کہ نہ کوئی اس کی بیوی ہے نہ اس کی اولاد ہے، اور وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس پر ہماری تفصیلی بات ہوئی۔ اس کے بعد ارشاد ہوا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، کہ بے شک ہم میں سے جو بے وقوف لوگ ہیں وہ اللہ کی طرف نازیبا باتیں منسوب کرتے تھے۔ اب قوم نوح علیہ السلام میں وہ لوگ، اب اللہ تعالیٰ نے انہیں بے وقوف کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں جاہل کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں غیر عقل اور غیر ذوی العقول لوگوں میں شمار کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب دو چیزیں ہیں، اس پر بہت سارا دنیا میں اب ایک جدید طرز کا کام بھی ہو رہا ہے عالمی سطح پر، کہ اللہ تعالیٰ کی جو توحید ہے اس کو عقلی طور پہ ثابت کیا جائے۔ مثال کے طور پہ ایک وہ شخص ہے کہ جو قرآن کو ظاہر ہے نہیں مانتا، جب مسلمان نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ قرآن کو بھی نہیں مانتا ہوگا۔ ایک وہ شخص ہے جو حدیث رسول، تو خیر بات کی بات ہے، جو ایک رسول کو ہی نہیں مانتا تو وہ حدیث رسول کو کیا مانے گا؟ چاہے جائے کہ اب تو اللہ معاف کرے مسلمانوں کا ایک ایسا فرقہ ہے جو منکرین حدیث ہیں، جو حدیث کو نہیں مانتے نعوذ باللہ، اور ان کے وہ بہت ساری باتیں کرتے ہیں۔ اس حوالہ سے ایک بہت سارے کئی ایسے حوالہ جات ایسے موجود ہیں۔ بعض دفعہ ایک صاحب جو ہیں وہ ٹی وی پہ اکثر آپ کو سننے کو ملیں کہ ان کے نظریات بڑے عجیب سے ہیں، اور ہماری نسل اس حوالہ سے بہت پریشان ہوئی ہے اور بڑی ڈی ٹریک بھی ہو گئی ہے۔ تو اب ایک وہ شخص جو قرآن کو نہیں مانتا، کلمہ اس نے نہیں پڑھا، اب وہ توحید کو مانتا نہیں ہے، حدیث کو وہ سنتا نہیں ہے، اب اس کو ہم نے بتانا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو اس کو کیسے منایا جائے؟ یہ بڑا مشکل ٹاپک ہے، انتہائی مشکل ترین کام ہے۔ آپ ہیں، میں ہیں، ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، جب ہمارے سامنے قرآن کی آیت رکھی جائے گی ہم تو وہاں چپ ہو جائیں گے کہ بھئی قرآن آ گیا، آیت قرآنیہ آ گئی، اس کے بعد ہماری باتیں ختم ہو گئی، اللہ کا اعلان آ گیا، اللہ کا فرمان آ گیا۔ اس کے بعد اگر کسی بات کو ہم قرآن میں ہم نہیں پا سکے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن میں ہے نہیں، قرآن میں تو سب کچھ ہے، اگر انسانی طاقت وہاں تک نہ پہنچ پائے کہ وہ قرآن سے اس چیز کو نہ پا سکے، تو ہمیں بہت بڑا ایک سہارا ملا ہوا ہے حدیث رسول کا، کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو حدیث رسول میں سے ہمیں ہر ایک چیز کا جواب مل جاتا ہے، آپ کی سیرت میں سے۔ لیکن اب اس کے برعکس اس شخص کے لیے جو شخص نہ قرآن کو تسلیم کرتا ہے، نہ حدیث رسول کو مانتا ہے، نہ وہ کلمہ پڑھتا ہے، اب اس کو ہم نے دعوت اسلام دینی ہے، اور ہم نے اس کو دعوت توحید دینی ہے کہ آؤ بھائی اللہ ایک ہے، یہ بات مانو۔ تو اس کو کیسے سمجھائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس لیے یہ لفظ جو ہے عقل کا، صفی کا لفظ استعمال کیا کہ عقلی طور پر، شعوری طور پر اس کو کیسے سمجھائیں گے؟ تو عقلی طور پر اور شعوری طور پر اس کے سامنے یہ بات رکھی جائے گی کہ دیکھیے آپ صاحب عقل ہیں، صاحب شعور ہیں، صاحب دانست ہیں، ظاہر ہے جس کے آگے آپ اپنا سب کچھ ڈال دیتے ہیں، آپ اس کے آگے جھک جاتے ہیں، آپ اپنا اس کو سب کچھ مانتے ہیں، ظاہر ہے ہر ایک سکول آف تھاٹ میں
معبود کا تصور تو ہے، سوائے چائنیز کے، وہ اس چیز سے مبرہ ہیں، باقی ہر ایک طبقہ میں معبود کا تصور ہے، ہر ایک کے ہاں الہ کا تصور ہے، الہ کا تصور۔ ہندو ہیں، ان کے ہاں معبود کا تصور ہے، اور وہ بہت بڑا شدت کے ساتھ ہے، انہوں نے مورتیاں بنا رکھی ہیں، ان کی وہ عبادت کرتے ہیں، ان کے آگے وہ جھکتے ہیں اور انہیں اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں۔ اسی طرح سکھ ہیں، وہ گرو نانک صاحب کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور اس کے آگے وہ جھکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیچری ہیں، اس کے علاوہ بدھمس ہیں، ہر ایک کے ہاں معبودیت کا تصور ہے، لیکن کون سا معبود سچا ہے یہ ہمیں ان کو سمجھانا ہے۔ تو جب ہم انہیں یہ سمجھائیں گے، بتائیں گے عقلی طور پہ، دیکھیں آپ جس کو جھک رہے ہیں، جس کے آگے آپ جھک رہے ہیں، آپ اس کو اپنا سب کچھ مان رہے ہیں، کیا وہ آپ کو بھی مان رہا ہے یا نہیں مان رہا؟ یہ پہلا سوال ہی ہو، یہ عقلی طور پہ، اب اس میں کوئی آیت نہیں آئے گی، کوئی حدیث نہیں آئے گی۔ جس کو آپ مان رہے ہیں، تو دنیا کا اصول یہ ہے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جس کا آپ لحاظ رکھتے ہیں، تو ریٹرن میں اس کا بھی حال یہ ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، دنیا کا قاعدہ ہے، لوگوں کا قاعدہ ہے، چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم، اس کے جواب میں ریٹرن میں بھی وہ بھی آپ کا خیال رکھے، تو پھر آگے تعلقات اور معاملات بڑھتے ہیں۔ تو جس کو آپ معبود سمجھ کر آپ جھک رہے ہیں، کیا وہ بھی آپ کا خیال رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ تو جواب یقیناً کیا آئے گا؟ کوئی خیال نہیں رکھتا، کچھ بھی خیال نہیں رکھتا، اس کے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اور یہ والا عقلی جو دلیل ہے اور یہ عقلی مناظرہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ وہاں لڑا تھا۔ اس کا پہلے درس آپ نے سن لیا ہوگا اگر کسی کو یاد ہو، کہ جب آپ ان کا ایک میلہ لگا ہوا تھا، وہ ساری قوم وہاں پہ گئی ہوئی تھی، اور ان کا جو معبد تھا، جو بت خانہ تھا، وہ خالی تھا، اس روز وہاں پر کوئی مجاور نہیں تھا۔ تو آپ نے کیا کیا؟ ایک کلاڑا لیا اور سارے بتوں کو آگے کاٹ ڈالا، کسی کا ناک کاٹ دیا، کسی کی آنکھ نکال دی، کسی کا کان توڑ دیا، کسی کا گلا اتار دیا، اور اس کے بعد جو ان کا سب سے بڑا بت تھا، بڑا خدا تھا ان کا، جھوٹا خدا، اس کے گلے میں آ کے وہ کلاڑا لٹکا کے آپ چلے گئے۔ میں مقصد کر رہا ہوں، واپس وہ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ما فعل بہذا آلہتنا، یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے یہ کیا کر دیا؟ ہمارے تو خدا سارے کٹے پڑے ہیں، مرے پڑے ہیں، تباہ ہوئے پڑے ہیں۔ ان کو پتہ تھا یہاں توحید کا نام لینے والا، ایک ان کو برا کہنے والا اور ایک خدا کا نام لینے والا ایک ہی بندہ ہے، جس کا نام ہے ابراہیم علیہ السلام۔ بلوا لیا گیا ابراہیم علیہ السلام کو، آپ حاضر ہوئے، آپ تشریف لے آئے وہاں پہ، انہوں نے کہا ہاں جی افعلت ھذا بآلہتنا، قرآن کہتا ہے کیا تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اور یہ عقلی جیت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ یہاں کوئی آیتیں نہیں، حدیثیں نہیں، کوئی وحی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ان کے بڑے سے پوچھو۔ آپ نے جھوٹ نہیں بولا، آپ نے یہ نہیں فرمایا میں نے یہ نہیں کیا۔ نبی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، نہ سوچ سکتا ہے، نبی تو صادق ہوتا ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا میں نے یہ نہیں کیا، آپ نے فرمایا ان کے بڑے سے پوچھو۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ اب یہ عقلی مقابلہ چل رہا ہے، عقلی مناظرہ چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو بول نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا جو بول نہیں سکتا وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو بول نہیں سکتا وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اپنے ماتحت کو بچا نہیں سکتا وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو تمہاری حاجات کو پورا نہیں کر سکتا وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو تمہارے دکھوں میں تمہارے کام نہیں آ سکتا وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تم اس سے سوال کرو وہ تمہیں جواب نہیں دے سکتا وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ آؤ میرا خدا جو ہے، جو میرا معبود ہے، اس سے میں پوچھتا ہوں، مجھے جواب بھی دیتا ہے، مجھے تکلیف آئے مجھے بچا بھی لیتا ہے، کوئی مجھ پہ حملہ کرے میں پکاروں وہ مجھے محفوظ بھی فرما لیتا ہے۔ یہ پہلی عقلی مناظرے کی جیت تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں کی،
اور پھر وہاں ایک کثیر تعداد میں پھر کیا ہوا، لوگوں نے اس بات کو تسلیم کیا اور حضرت ابراہیم کے سچے اللہ کو ماننے پر مجبور ہو۔ اب یہاں پر یہی بات کی گئی کہ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، کہ جو بے وقوف لوگ ہیں، جو صاحب عقل ہیں، وہ کبھی بھی اللہ پر جھوٹ نہیں باندھتے، کیونکہ اللہ کی ذات ہے ہی وہ جو ازل سے ابد تک، جس کا نہ باپ نہ بیٹا نہ بیوی نہ بچے نہ وہ کسی کی اولاد، بلکہ اگر اولاد ہوتی تو پھر تو برابری آ جاتی، پھر کہیں نہ کہیں پہ آ کر برابری کا نظام آ جاتا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بیٹا بہت محنت کرتا ہے، وہ باپ سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے، ایسے ہزاروں واقعات لاکھوں واقعات ہوتے ہیں۔ تو اگر بیٹا ہوتا کل وہ آگے بڑھ جاتا تو خدا کہاں رہتا؟ اس لیے اس جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ تو صاحب دانست اور صاحب عقل، قرآن نے باقاعدہ اس کو فرمایا ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ عقل یہ کہتی ہے کہ اگر اس روئے زمین میں، اس کائنات میں، زمین و آسمان میں اور اس کے درمیان میں اگر کوئی اور معبود یا خدا ہوتا تو تم دیکھتے نظام زندگی کب کا تباہ ہو کے ختم ہو گیا ہوتا۔ اور نظام زندگی کا یوں مسلسل اچھے انداز میں چلنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کا ایک ہی چلانے والا ہے اور وہی اللہ ہے، وہی وحدہ لا شریک۔ یہ توحید کا درس ہے۔ اس حوالہ سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، جن کے ہم مقلد ہیں، جو ہماری فقہ ہے، جو ہمارا مسلک ہے، مسلک حنفی، اہل السنت والجماعت حنفی جو ہم کہلاتے ہیں، تو آپ کا ایک بڑا مشہور واقعہ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا تھا، دوبارہ ریمائنڈ کروا دیتا ہوں، کچھ لوگ رہ بھی جاتے ہیں، کہ جب آپ کا مقابلہ ایک دہریے کے ساتھ ہوا تھا اور وہاں بھی کوئی آیت نہیں تھی، حدیث نہیں تھی، ایک عقلی دلیل تھی، اور دہریہ اس نے کہا جی کیا خدا نعوذ باللہ، کیا رب، کچھ بھی نہیں ہے، یہ نظام ہے، پیدا ہوتے ہیں ہم بڑے ہو جاتے ہیں، سسٹم ہے، مر جاتے ہیں چلے جاتے ہیں، نئے لوگ آ جاتے ہیں، یہ کوئی اللہ نعوذ باللہ کوئی ایسی بات نہیں۔ آپ نے فرمایا آئیے ہم بات اس پہ بحث کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بحث کر لیتے ہیں، وقت تعین ہو گیا، وقت کے مقررہ پر فلاں جگہ ہم پہنچ جائیں گے، لوگ بھی آ جائیں گے، وہاں گفتگو ہوگی، جو جیت جائے گا وہ دوسرے کو تسلیم کر لے گا۔ اب یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا، اور یاد رکھیے جب ایسے لوگ آ کے گفتگو کرتے ہیں تو یہ اپنی بنیاد پہ گفتگو نہیں کرتے، ان کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، انسان پھر ہی کامیاب ہو سکتا ہے۔ اب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جو وقت طے تھا، آپ اس وقت سے تھوڑی دیر بعد پہنچے، کمیٹڈ ٹائم سے تھوڑی دیر آپ بعد پہنچے۔ تو دہریے نے کہا دیکھیں یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور مسلمانوں کا امام کہتا ہے، اتنے وعدے سے دیر سے پہنچا ہے، اس کو تو پورے ٹائم پہ یہاں ہونا چاہیے تھا۔ آپ نے فرمایا تمہاری بات درست ہے، مجھے ٹائم پر پہنچنا چاہیے تھا، لیکن کیا کروں، مجھے جہاں سے آنا تھا راستے میں ایک نہر پڑتی ہے، تو مجھے نہر سے آنا تھا، وہاں کشتی نہیں تھی، میں سامنے آیا، ایک درخت جو ہے وہ آگے پیچھے دائیں بائیں ہوا، پھر وہ گرا، پھر وہ کٹا، پھر اس سے پھٹے بنے، تختے بنے، پھر اس میں سے کشتی بنی، اور پھر کشتی پانی میں آئی، میں اس پر سوار ہوا، پھر اس نے مجھے دوسرے کنارے اتارا، اور اس پورے پروسیس میں مجھے وقت زیادہ لگ گیا، جس وجہ سے میں دیر سے پہنچا۔ اس نے کہا توبہ توبہ توبہ، اتنا بڑا جھوٹ، کبھی درخت بھی کٹے، کبھی درخت بھی خود بخود چرے، ان کے پھر تختے خود بنے، کبھی خود کشتیاں بھی بنی، یہ تو سارا کام بڑھئی اور کارپینٹر کرتا ہے، کتنا بڑا جھوٹ بول دیا، یہ امام ہے مسلمانوں کا، یہ اس کو امام کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لوگوں میں مناظرہ جیت گیا۔ اس نے کہا ابھی تو شروع نہیں ہوا تو تم جیت کیسے گئے؟ آپ نے فرمایا جب ایک کشتی خود بخود نہیں بن سکتی اور خود بخود بغیر ملاح کے چل نہیں سکتی، اتنی بڑی کائنات کسی چلانے والے کے بغیر کیسے چل سکتی؟ سبحان اللہ۔ وہ دہریہ قدموں میں گر پڑا اور اس نے کہا میں مان گیا، واقعی اس کائنات کو، نظام ہستی کو چلانے والا کوئی ہے جو چلا رہا ہے، اور وہی اللہ ہے، وہی اللہ۔ مظفر وارثی صاحب کا بڑا خوبصورت کلام توحید پہ، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تو یہ بنیادی چیز ہے ایمان والو، توحید، اللہ کی وحدانیت،
اور جب انسان کا ایمان اللہ کی توحید پہ مضبوط ہو جاتا ہے، یہ یاد رکھیے، جب انسان توحید پر قائم ہو جاتا ہے تو پھر پہاڑ تو اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے اور ہل سکتا ہے، لیکن توحید پر قائم رہنے والا انسان کبھی متزلزل نہیں ہو سکتا۔ یہ توحید ہے یہ ایسی مضبوط چیز، یہ توحید ایک ہے یہ ایسا مضبوط کلا جو انسان کو طاقت مند بنا دیتا ہے۔ یہی توحید تو تھی، پتہ تھا سامنے ہزاروں لوگ ہیں اور ہم چند 100 لوگ ہیں، عقل تو یہی کہتی ہے کہ خیر ہے، سامنے ہزاروں کھڑے ہیں اور آپ 313 لڑنے جا رہے ہیں، کیا ہو گیا آپ کو؟ لیکن کون سی طاقت تھی؟ توحید کی طاقت تھی۔ کیا یقین تھا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو پھر وہ سامنے نہیں دیکھتا کہ 1000 کھڑے ہیں، لاکھ کھڑے ہیں، وہ دیکھتا ہے میرے ساتھ اللہ ہے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا 313 غالب آئے کہ نہیں آئے، آج بھی تاریخ گواہ ہے۔ تو یہ عقیدہ، اس کے بعد فرمایا گیا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، بے شک ہمارا گمان یہ تھا اور ہم یہ کہتے تھے کہ انسان اور جن اللہ پر جھوٹ نہیں بولیں گے، کم از کم انسان اور جن تو اللہ پہ جھوٹ نہیں بولے گا، کیونکہ اس کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور پھر خاص طور پر اللہ نے انسان کو تو ساری کائنات میں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اللہ نے تو ہمیں نوازا ہی بہت ہے، اللہ نے تو ہمیں عطا ہی بہت کیا ہے کہ ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا سارے انسان اشرف المخلوقات نہیں ہیں، اس کا درس بھی بہت پہلے گزر چکا ہے۔ اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، اللہ کے ہاں وہ انسان، وہ آدمی، وہ لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں جو حق کو سنتے نہیں، جو حق کہتے نہیں اور حق پر قائم نہیں رہتے اور عقل سلیم نہیں رکھتے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ لہٰذا اشرف المخلوقات وہی بنے گا جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر کاربند ہوگا، اور جو اس پر کاربند ہو گیا پھر اس کو مبارک ہو، وہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے، سبحان اللہ، وہ فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ فرشتے اس کو آ کر سلامی پیش کرتے ہیں۔ قرآن کی آیت مبارکہ ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس کا درس آگے آئے گا، اس پہ بات کریں گے وہاں پہ۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، ملائکہ آ کے سلامی پیش کرتے ہیں اس بندہ مومن کو جس نے اپنی زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول کے تابع کر دی۔ آئیے ہم بھی اپنی زندگیوں کو اس ذات پاک کے احکامات کے تابع کر لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین کے تابع کر لیں۔ اور یہ میں بات خطبوں میں بہت مرتبہ کہہ رہا ہوں اور انشاءاللہ ہمیشہ کہتا رہوں گا، یہ رویہ بڑی ضروری ہے کہ دین کے اوپر چلیے۔ دین کیا ہے؟ دین ہماری مکمل معاشی، معاشرتی، سماجی زندگی ہے۔ ہاں جی، ہم صرف مسجد کی حد تک دین تو لاگو کرنا چاہتے ہیں، معاشرے میں ہم دین نہیں چاہتے، اور اس کی مثال آپ سب کے سامنے ہے، آپ سارے جانتے ہیں۔ دین کیا ہے؟ دین چوراہے پر چلتے ہوئے بھی دین کے ساتھ، دکان پہ بیٹھے ہوئے بھی دین کے ساتھ، گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی دین کے ساتھ، معاشرے میں ہمسایوں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی دین کے ساتھ، محلے میں رہتے ہوئے بھی دین کے ساتھ، کاروبار کرتے ہوئے بھی دین کے ساتھ، بات کرتے ہوئے بھی دین کے ساتھ۔ یہ ہمارا اسلام ہے، اور یہی ترہ امتیاز ہے دنیا میں، اور دنیا یہ بات ماننے پر مجبور ہے کہ دنیا کے اندر صرف ایک دین ایسا ہے جس کا نام اسلام ہے، جو صرف عبادات پر بات نہیں کرتا بلکہ معاملات پر بھی بات کرتا۔ اور میں یہ عرض کروں، یہ دلیل کے ساتھ، یہ قرآن پاک الحمدللہ 8 مرتبہ پورا میں تفصیل سے یہاں پڑھا چکا ہوں۔ اس پورے قرآن پاک میں 30% عبادات ہیں اور 70% معاملات ہیں۔ تو بتائیے جو 70% چھوڑ دے وہ تو پاسنگ مارک بھی نہیں۔ اس لیے ہم نے دین کو اپنی زندگیوں میں مسجد سے باہر بھی لاگو کرنا ہے، بلکہ مسجد سے باہر دین زیادہ ہے۔ یہ بات سن لیجئے، معاملات جو ہیں وہ سارے مسجد سے باہر ہیں نا جی، اور وہ 70% ہیں، یہاں جو ہے وہ کتنے ہیں؟ 30%۔
اللہ ہمیں اپنے معاملات کو ٹھیک رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے انسانوں کے ساتھ ہمیں دین کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے پڑوس، اپنے معاش اور اپنی تہذیب کو اسلام کے دھارے میں ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔